الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ مثال الاولی یعنی علت اور معلول کی مثال دے رہی ہیں۔ جو بیان کیا تھا نا کہ اگر علت اور معلول کے درمیان اتصال ہو، علت اور حکم سے تعبیر کیا تھا، تو علت بول کر معلول، معلول بول کر علت مراد لینا درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سبب اور مسبب کے درمیان سبب محض اور حکم جو کہا تھا، تو اس میں سبب بول کر مسبب مراد لیا جا سکتا ہے، مگر مسبب بول کر سبب مراد نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ کیونکہ استعارۃ الاصل للفرع ہے۔ اب اس کی پہلے کی یعنی علت معلول کی مثال دے رہے ہیں۔ اذا قال ان ملکت عبدا فهو حر، جب کسی شخص نے کہا کہ قسم کھائے کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے، فملک نصف العبد، تو وہ آدھے غلام کا مالک ہوا، آدھے غلام کا مالک ہوا، فباعہ، اور پھر اس کو بیچ دیا، ثم ملک النصف الاخر، پھر دوسرے آدھے یعنی دوسرا آدھا حصہ جو تھا اس غلام کا، اس کا وہ مالک ہوا، لم یعتق، تو وہ آزاد نہیں ہوگا غلام، اذ لم یجتمع فی ملکہ کل العبد، اس لیے کہ اس کی ملکیت میں مکمل غلام جمع ہی نہیں ہوا، اس کی ملکیت میں مکمل غلام جمع ہی نہیں ہوا، یعنی ملکیت میں آنے کے لیے ہر جز میں ملکیت ہونا ضروری ہے، مالک بننے کے لیے ہر جز میں ملکیت ہونا ضروری ہے۔ جب وہ پہلے دفعہ مالک بنا پہلے آدھے کا، تو بھی ملکیت ہر جز میں نہیں تھی، تو بھی ملکیت ہر جز میں، تو غلام کا مالک نہیں سمجھا جائے گا، ان ملک تو عبدن کا حکم نہیں لگے گا۔ پھر اس نے بیچ دیا، اس نے جب آگے اس کو بیچا تو یہ ملکیت باطل ہو گئی، ملکیت والا حکم کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا نا، کیونکہ اب وہ دوسرے کی ملکیت ہے، تو اس کی ملکیت والا حکم کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر پھر جب دوسرے آدھے حصے کا مالک ہوا تو بھی ملکیت نہیں پائی جا رہی، کیونکہ ہر جز میں ملکیت نہیں ہے، پہلے جز میں کسی اور کی ملکیت ہے، بیچ دیا تھا، ملکیت باطل، اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے کہا وَلَوْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، اگر کسی نے یہ کہا کہ اگر میں نے غلام کو خریدا تو وہ آزاد ہے، فَاشْتَرَى نِصْفَ الْعَبْدِ، اس نے آدھا غلام خریدا، فَبَاعَهُ، اور اس کو بیچ دیا، ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ، پھر دوسرا آدھا خریدا، اب کیا ہوگا؟ عُتِقَ النِّصْفُ الثَّانِي، کہ نصف ثانی آزاد ہو جائے گا، عُتِقَ النِّصْفُ الثَّانِي، غلام کا جو نصف ثانی ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے ملکیت کا جب ملکیت والی صورت میں اس کی ملکیت کامل ہو نہیں رہی، اس کی ملکیت کامل، کیونکہ یہ حکم تو ملکیت کاملہ پر ہے یا شرائع کاملہ پر ہے، ملکیت کاملہ یا شرائع کاملہ پر ہے۔ پہلی صورت میں اس کی ملکیت کامل ہو نہیں رہی، اس وجہ سے نہیں ہو رہی، پہلے آدھے کا مالک ہوا تھا، لیکن جب اس کو بیچا تو ملکیت والا حکم زائل ہو گیا، ملکیت والا حکم زائل ہو گیا، لہذا وہ مر جاتا ہے، اس کی ولا وغیرہ اس کو نہیں ملے گی۔ اور جب دوسرا آدھا خریدا تو وہ پہلے کا مالک نہیں تھا، اس دوسرے آدھے کا مالک ہے، ملکیت کامل اس کی یعنی ملکیت کاملہ آ نہیں رہی۔ جبکہ شراء کا حکم یہ ہے، شراء والے قسم کا مسئلہ یہ ہے کہ جب خریدا شراء کا حکم ہوا، شراء کا حکم ثابت ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے آگے بیچ دیا کسی اور کو تو یہ شراء والا حکم نہیں لگے، باطل نہیں ہوگا، شراء والا حکم باطل، یعنی نصف اول یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھیں ملکیت والی صورت میں بیچنے پر نصف اول سے ملکیت زائل ہو رہی تھی، نصف اول سے ملکیت، جبکہ شراء والے قسم کی صورت میں بیچنے کے بعد بھی نصف اول سے شراء والا حکم زائل نہیں ہو رہا تھا، شراء والا حکم زائل نہیں ہو رہا تھا، جبھی تو اس نے آگے بیچا، جبھی تو اس نے
آگے بیچنے سے اور شراء کا جو حکم تھا نصف اول میں وہ اور پکا ہو گیا، وہ اور کیا ہو گیا؟ پکا ہو گیا۔ لہذا بیچنے سے نصف اول سے ملکیت زائل ہو رہی تھی، شراء حق کا حکم زائل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جب دوسرے آدھے کا مالک بنا یا دوسرا آدھا خریدا، چونکہ بیچنے سے ملکیت والی صورت میں نصف اول سے ملکیت کیا ہو گئی تھی، اب جب نصف ثانی کا مالک بنا تو ملکیت پوری پائی نہیں گئی، ملکیت کاملہ پائی ہی نہیں گئی، ملکیت کاملہ نہیں پائی گئی تو آزاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جبکہ شراء والی صورت میں جب دوسرا خریدا، پہلا آدھے سے شراء باطل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، بیچنے سے دوسرا آدھا خریدا تو دوسرے آدھے خریدنے کے بعد شراء کامل ہو گئی، دوسرے آدھے خریدنے کے بعد شراء کامل ہو گئی، تو اب اس قسم کا یہ حانث ہو جائے گا، یعنی آزاد ہو جائے گا غلام۔ غلام کیا ہوگا؟ ہوگا کتنا آزاد؟ جتنا اس کی ملکیت میں تھا، ہوگا کتنا؟ جتنے کا وہ مالک تھا۔ آگے بات سمجھ میں؟ دونوں مثالوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ شراء بیچنے سے زائل نہیں، تو شراء کا حکم بیچنے سے زائل نہیں ہوتا، کیونکہ شراء خریدنا تو پھر بھی پایا گیا نا، جبھی تو آگے بیچ سکا، جبھی تو وہ آگے کیا کر سکا؟ بیچ سکتا ہے، کیونکہ اگر شراء نہ پایا جائے تو وہ آگے بیچ ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے یعنی آگے کی بیع کا درست ہونا اس کی شراء پر متحقق ہے۔ جب شراء باطل نہ ہوا تو آگے کی بیع درست ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصف اول سے شراء والا حکم باطل نہیں ہوا، اور جب شراء والا حکم باطل نہیں ہوا، نصف ثانی آیا تو شراء کامل ہو گیا۔ شراء جب کامل ہوا اب وہ آزاد ہوگا، لیکن آزاد اب اتنا ہوگا جتنے کا یہ مالک، یعنی آدھا۔ آگے بات سمجھ میں؟ فرماتے ہیں وَلَوْ عَنَا بِالْمِلْكِ الشِّرَاءُ وَبِالشِّرَاءِ الْمِلْكُ، اگر اس نے ملکیت کہا، ملکیت کے لفظ سے شراء مراد لی تو بھی، یا شراء کا لفظ اس سے ملکیت مراد لی، صحت نیتو بطریق المجازی، تو اس کی نیت مجاز یعنی استعارے کے طور پر اس کی نیت دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن الشراء علت الملکی، اس لیے کہ شراء ملکیت کی علت ہے، شراء ملکیت کی، والملک حکمہ، اور ملک شراء کا حکم، ملک شراء کا یعنی ملکیت کے لیے شراء سبب ہے نا، خریدے گا تو مالک بنے گا، ٹھیک ہے، اور خریدا تو کیا ہوا؟ کیا حکم لگے گا؟ خریدا تو ملکیت کا حکم لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ چلا شراء علت ہے اور ملکیت معلول ہے۔ معلول بول کر علت، علت بول کر معلول مراد لینا درست ہے، کیونکہ ان دونوں میں تلازم ہوتا ہے، یہ لازم ملزوم ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ فعمت الاستعارۃ بین العلت والمعلول من الطرفین، لہذا استعارہ عام ہو کر جاری ہوگا علت اور معلول کے درمیان دونوں طرف سے۔ علت بول کر معلول مراد لینا بھی جائز ہے، اور معلول بول کر علت مراد لینا بھی جائز ہے۔ یہ دو مثالیں انہوں نے دی ہیں علت اور معلول کی۔ آگے بات سمجھ میں؟ لہذا اگر ان ملکتو کہا اور اس نے کہا کہ میری مراد شراء تھا، تو اس صورت میں نصف آخر کے شراء کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ اگر اس نے قسم میں ان ملکتو کہا تھا، ٹھیک ہے، تو نصف آخر کے دوسرے آدھے کے شراء کی صورت میں وہ آزاد ہو جائے گا۔ کہا ان ملکتو تھا لیکن وہ کہتا ہے کہ میری مراد خریدنا تھا، تو آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے ان اشتریتو کہا اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میری نیت ملکیت تھی، تو بھی درست ہے، تو بھی اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اور اس صورت میں پھر نصف آخر خریدنے کی صورت میں وہ آزاد نہیں ہوگا۔ جب ملکیت مراد لے لی شراء کہہ کر تو وہ آزاد نہیں ہوگا نا۔ آگے بات سمجھ میں؟ ملکیت کے لیے تمام اجزاء میں ملکیت ہونا یہ ضروری ہے، شراء کے لیے تمام اجزاء میں ملکیت ہونا ضروری نہیں ہے۔
اور ملکیت میں تمام اجزاء میں جب ملکیت ضروری ہے تو پہلا آدھا خریدنے کے بعد جب بیچ دیا اور اب دوسرا آدھا خریدا تو ملکیت پائی نہیں گئی، ملکیت پائی ہی نہیں۔ شراء کے اندر چونکہ شراء بعض اجزاء میں متحقق ہو جاتا ہے، تو شراء کے اندر چونکہ یہ ضروری نہیں ہے، تو پہلا آدھا خریدا بعض اجزاء میں شراء متحقق ہو گیا، ثابت ہو گیا نا بعض اجزاء میں۔ پھر جب دوسرا آدھا خریدا تو دوسرے بعض اجزاء میں بھی اب شراء مکمل ہو گیا، اب ان اشتریتوں کا حکم لگ کر یہ دوسرا آدھا آزاد ہو جائے گا، کیونکہ پہلے آدھے کا یہ مالک نہیں رہا، اس وجہ سے دوسرا آدھا کیا ہوگا، یا اس نے آدھا آدھا کر کے خرید لیا اس صورت کے اندر بھی، اس صورت کے اندر تو بہرحال ملکیت والے قسم میں بھی آزاد ہو جائے گا اور شراء والے قسم میں بھی آزاد ہو جائے گا۔ اگر آدھا آدھا کر کے خریدا ہے یا مالک ہوا ہے لیکن آگے بیچا وغیرہ کسی کو، یعنی ہبہ نہیں دیا، کسی کو بیچا نہیں ہے، اپنے پاس رکھا ہے، لیکن فرماتے الا انه فيما يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة۔ اب یہاں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب علت اور معلول میں استعارہ دونوں جانب سے جائز ہے تو شراء بول کر ملک مراد لینے کی صورت میں جس طرح دیانتاً دوسرا نصف آزاد نہیں ہوگا، شراء بول کر ملک مراد لینے کی صورت میں، ٹھیک ہے نا، شراء بول کر ملک مراد لینے کی صورت میں، اور ملک والا مسئلہ گزر گیا پیچھے، یہی سمجھانے کے لیے یہ دونوں مثالیں دی ہیں۔ تو شراء بول کر ملک مراد لینے کی صورت میں جس طرح دیانتاً دوسرا آدھا جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا تو قضاءً بھی آزاد نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس طرح فیما بینہ و بین اللہ یہ حکم ہے کہ دوسرا آدھا آزاد نہیں ہوگا شراء بول کر اگر ملک مراد لی ہے، تو یعنی ان ملکتو والا حکم لگے گا، ان ملکتو والا حکم لگے گا۔ تو اب یہاں پر کیا حکم پڑا تھا کہ پہلا آدھا بیچ دیا ملکتو والے میں اور دوسرا آدھا بعد میں خریدا تو یہ آزاد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے شراء بول کر، چونکہ استعارت العلت بین المعلول جو ہے یہ استعارت جائز ہے دونوں طرف سے، تو کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شراء بولا اور ملکیت مراد لی، دیانتاً تو یہ حکم ہے نا کہ دوسرا آدھا آزاد، ملکیت والی صورت میں دوسرا آدھا آزاد نہیں ہوگا، یہی حکم ہے نا دیانتاً والی صورت میں، جو ہم نے اوپر مثال میں پڑھا ان ملکتو عبد والی میں، ان ملکتو عبد والی صورت میں۔ تو جب دیانتاً آزاد نہیں ہو رہا لیکن کہتے ہیں کہ قضاءً آپ لوگ آزاد کرتے ہیں، اگرچہ اس نے ملکیت مراد لی لیکن قضاءً فیصلہ یہی حکم دیا جاتا ہے کہ فیصلہ یہی دیا جاتا ہے کہ دوسرا آدھا آزاد ہوگا، تو جب دیانتاً آزاد نہیں ہو رہا تو قضاءً بھی آزاد نہیں ہونا چاہیے، جب دیانتاً آزاد نہیں ہو رہا تو قضاءً بھی نصف ثانی جو ہے وہ آزاد شراء بول کر ملکتو مراد لینے والی صورت میں، ٹھیک ہے، شراء بول کر ملکیت والی مراد لینے کی صورت میں تو قضاءً بھی پھر آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا نصف آخر کو، لیکن قضاءً حکم یہ ہے کہ قضاءً نصف آخر آزاد ہو جائے گا، یعنی فیصلہ یہی دیا جائے گا کہ نصف آخر اگرچہ شراء بولا ہے، مراد اگرچہ شراء بول کر ملکیت لی ہے، لیکن اس صورت میں قضاءً کیا کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ قضاءً نصف آخر آزاد ہو جائے گا۔ تو جب دیانتاً نہیں ہو رہا، جب استعارت دونوں جانب سے ہو سکتا ہے تو پھر جب دیانتاً نہیں ہو رہا تو قضاءً بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، قضاءً بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ دیا ہے انہوں نے کہ یہ بات صحیح ہے جو آپ نے اعتراض کیا کہ اگرچہ استعارہ دونوں جانب سے جائز ہے علت معلول والی صورت میں، اور پھر اس صورت میں نصف آخر آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا ملکیت مراد لینے کی صورت میں، جبکہ بولا شراء ہو، تو ملکیت مراد لینے کی صورت میں دوسرا آدھا آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن قائل کے حق میں تخفیف کی وجہ سے اور تہمت سے بچنے کی، کیونکہ قائل کے حق میں تخفیف ہے اور تہمت اس پر آ رہی ہے کہ بولا شراء ہے، آ رہی بات سمجھ میں، تہمت کیا آ رہی ہے کہ بولا شراء ہے، اور جب دیکھا غلام آزاد ہو رہا ہے تو کہہ دیا کہ جو ہے نا میری مراد ملکیت تھی، یہ تہمت اس پر آ رہی ہے، یہ تہمت اس پر آ رہی ہے قائل پر کہ شراء بولا تھا لیکن جب دیکھا کہ غلام آزاد ہو رہا ہے تو اب اس نے کہہ دیا کہ میری مراد ملکیت تھی، یہ تہمت اس پر آ رہی ہے، لہذا اس تہمت کے احتمال کی وجہ سے قاضی
اس کی اس بات کی تصدیق نہیں کرے گا کہ شراء بولا تھا لیکن ملکیت مراد ہے، قاضی شراء والے ہی حکم پر یعنی ظاہر پر ہی حکم لگائے گا، قاضی ظاہر پر ہی حکم لگائے گا، اور غلام کا دوسرا آدھا حصہ قاضی کے فیصلے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ دیانتاً اور قضاءً کا فرق کیا ہے؟ دیانتاً کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدھا آزاد نہیں ہوگا، تو اگر یہ آزاد نہیں کرتا دوسرا آدھا تو یہ گناہگار نہیں ہوگا، تو یہ گناہگار، کیونکہ قسم کھا لی تھی اس نے، تو قسم توڑنے والا یہ شمار نہیں ہوگا دیانتاً کا، یہ مطلب ہے فیما بینہ و بین اللہ، ٹھیک ہے؟ ارے بات سمجھ میں؟ دیانتاً کا مطلب یہ ہوتا ہے فیما بینہ و بین اللہ، لہذا قسم توڑنے والا یہ شمار نہیں ہوگا۔ البتہ قاضی اس کی بات کا اعتبار نہیں کرے گا، تہمت اس پر آئے گی کہ جب اس نے دیکھا غلام ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں میری مراد ملکیت تھی، اس تہمت سے بچنے کی وجہ سے قضاءً اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، قضاءً ظاہر کا اعتبار ہوگا۔ دیانتاً اگرچہ جو مراد لیا استعارے کا وہ دیانتاً تو ہے، پر قضاءً اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لہذا غلام آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد ہونے کا فیصلہ قاضی کر دے گا۔ تو یہ یہاں پہ یہ فرماتے کہ اس کا یہ جواب دے رہے کہ جو یہ اعتراض ہوا تھا کہ بھئی علت معلول جب آپ نے کیا ہے اور جائز دونوں طرف سے جائز ہے تو شرع بول کر ملکیت مراد لینے کی صورت میں پھر آپ لوگ قضاءً کیوں دوسرے آدھے کو آزاد کر رہے ہیں جبکہ ملکیت مراد کا وہ کہہ رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کے اندر تخفیف ہے قائل کے حق میں بھی، وہ کس طرح؟ لا يصدق فی حق القضاء لمعنى التہمت، اس کے قضاءً اس کے بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی کیونکہ اس پر تہمت آ رہی ہے، کیونکہ اس پر کیا آ رہی ہے؟ تہمت آ رہی ہے، اور لہذا تخفیف اور تہمت اس پر آ رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے قاضی فیصلہ دے گا کہ دوسرا آدھا آزاد ہے، لا لعدم صحت الاستعارہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم قضاءً کی بات کر رہے ہیں یہ ہم تہمت سے بچانے کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ تہمت سے بچے گا، ہم یہ نہیں اس وجہ سے یہ بات نہیں کہتے کہ قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی کہ یہ استعارہ غلط ہے، دونوں جانبین سے استعارہ درست نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نہیں کہہ رہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ وہ مثال الثانی، دوسری مثال دیکھیں، یعنی سبب اور مسبب والی صورت کی دوسرے کی مثال، اذا قال لامرأته حررتك، اگر کسی شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، ونوى به الطلاق، اور اس سے اس نے طلاق مراد لی، یصح، تو اس صورت میں طلاق مراد لینا درست ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ اس کی نیت حررتک کہہ کر نیت مراد لینا، اس سے طلاق مراد لینا کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ لأن التحریر بحقیقته یوجب زوال ملک البضع بواسطة زوال ملک الرقبۃ۔ فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ تحریر، آزادی جو ہے حقیقت میں، کیونکہ باندی کے ساتھ جو میاں بیوی کے معاملات ہوتے ہیں وہ باندی کے ساتھ جائز ہوتے ہیں، استمتاع وغیرہ، تو کہتے ہیں اصل میں آزادی جو ہوتی ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ ملک بضع، یعنی جو اس کو باندی کے ساتھ استمتاع کی جو ملکیت حاصل ہوتی ہے وہ ملک متعہ، ملکیت استمتاع، وہ زائل حقیقت میں وہ زائل ہوتی ہے کس چیز کے سبب سے؟ گردن کے زوال کے، یعنی گردن کی جو ملکیت تھی وہ زائل ہو رہی ہے، گردن کی ملکیت زائل ہونے کے سبب اصل میں حقیقت میں آزادی سے کیا زائل ہو رہی ہے؟ ملکیت استمتاع، ملکیت متعہ جو ہے، ملک متعہ وہ زائل ہو رہی ہے کہ وہ اس سے استمتاع نہیں کر سکتا، مباشرت وغیرہ اب نہیں کر سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ غلام باندی کو تو آزاد کر دے لیکن اس سے استمتاع کرتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ چیز زائل ہو رہی ہے، فَكَانَ سَبَبًا مَحْضًا لِزَوَالِ مِلْكِ الْمُتْعَةِ، لہذا ملک رقبہ، گردن کی ملکیت کا زائل ہونا یہ ملک متعہ کے زوال کا سبب محض ہے، یہ ملکیت متعہ کے زوال کا سبب ہے، یعنی ملکیت رقبہ کے زوال جو ہے
یہ ملکیت متع کے زوال کا سبب محض ہے، سبب محض ہے۔ فجاز ان یستعار عن الطلاق الذي هو مزیل لملک المتعۃ، تو لہذا اس صورت میں یہ تو جائز ہے اس چیز کے بارے میں جو ملک رقبہ کا سبب ہے اس سے طلاق مراد لینا، جو ملک رقبہ کا سبب ہے اس سے طلاق مراد لینا استعارہ کے طور پر جائز ہے، استعارہ کے طور پر جائز ہے۔ الذی هو مزیل لملک المتعۃ، طلاق جو کہ ملک متع کے زوال کو کہتے ہیں، جو کہ ملک متع کے زوال کو کہتے ہیں، وہ مراد لینا جائز۔ دیکھیں اچھا آگے کی مثال بھی دیکھیں، ولا نہیں اس کی مثال آگے آ رہی ہے، اگلی مثال آگے آ رہی ہے، یعنی دو لفظ ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اس نے کہا حررت کی، میں نے تجھے آزاد کیا، بیوی کو کہا، بیوی کو کہا تو ملکیت رقبہ جو زائل ہوتی ہے کسی باندی کو آزاد کرنے سے، تو ملکیت رقبہ دراصل سبب ہوتی ہے، اصل زوال ہوتا ہے ملک بضاع یعنی ملک متع کا۔ اور عورت جو بیوی ہوتی ہے، بیوی جو ہوتی ہے یعنی آزاد کرنے کی، باندی کو آزاد کرنے کی صورت میں تو ملک رقبہ سبب بنتی ہے، یعنی آزاد ملک رقبہ ہوتی ہے، لیکن وہ سبب بنتی ہے اصل میں ملک بضاع ملک متع کے زوال کا۔ اور بیوی جو ہے وہ بیوی کا مالک تو نہیں ہوتا، بیوی کے جو نکاح ہوتا ہے عقد نکاح، اس صورت میں وہ مالک ہی صرف ملک متع کا ہوتا ہے، وہ مالک ہی صرف کس کا ہوتا ہے؟ ملک متع کا، استمتاع کا مالک ہوتا ہے، باقی اس کی جان کا تو مالک نہیں ہوتا نا، اس کی گردن کا تو مالک نہیں ہوتا بیوی کی۔ تو پتہ چلا کہ علت کیا ہوئی، یعنی سبب کیا ہوا، ملک رقبہ کا زوال ہوا سبب، ملک رقبہ کا زوال ہوا سبب، اور ملک متع کا زوال ہوا مسبب، اور ملک متع کا زوال کیا ہوا؟ مسبب۔ لہذا سبب بول کر مسبب تو مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اصل بول کر فرع مراد لی جا سکتی ہے، اصل بول کر فرع بول کر اصل مراد لی جا سکتی ہے، فرع بول کر اصل مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ زوال ملک متع یہ اصل ہے باندی کے آزاد ہونے میں اور زوجہ کے طلاق ہونے میں، ملک متع کا زوال یہ اصل ہے، ٹھیک ہے۔ اور باندی کی صورت میں ملک متع کے زوال کا سبب ملک رقبہ کا زوال ہے، تو اصل کیا ہوا؟ ملک متع کا زوال، اور سبب کیا ہوا؟ سبب کیا ہوا ہے؟ ملک رقبہ کا زوال۔ تو سبب بولا، مسبب مراد لینا درست ہے، یعنی بیوی کو اگر کہا حررت کی کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اور یہ کہا جاتا ہے گردن آزاد کرنے کے لیے، تو بیوی کو جب کہا تو سبب بولا، لفظ کیا بولا؟ سبب، اور مراد کیا لیں گے؟ مسبب، یعنی ملک متع کا زوال یعنی طلاق مراد لیں گے۔ وہ طلاق کی نیت کرے گا تو یہ استعارہ درست ہے، اگر اس نے طلاق کی نیت کی تھی یہ کہتے ہوئے تو استعارہ درست ہے، یہ استعارہ سبب سے مسبب کا ہے، لیکن مسبب سے سبب کا استعارہ درست نہیں ہے۔ اس کی مثال آگے آئے گی۔ تو فرماتے ہیں فجاز ان یستعار عن الطلاق، اس سے طلاق مجازن طلاق مراد لیا جائے حررت کے لفظ سے، الذی و مزیل ملک المتع، جو کہ ملک متع کو زائل کرنے والی چیز ہے طلاق، یعنی سبب بول کر مسبب مراد لیں۔ ولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب ان يكون الطلاق الواقع برجعین، فرماتے لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر اس سے مجازن طلاق مراد لیا حررت کے سے، تو اس صورت میں پھر یہ ضرور یہ واجب ہے کہ اس سے طلاق صریح واقع ہو، اس سے طلاق صریح واقع ہو، کہ جب لفظ حررت سے طلاق مراد لینا درست ہے، تو اس کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طلاق کے صریح الفاظ ہیں، یہ طلاق کے صریح الفاظ ہے، اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں تو اس سے طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے تھی، کہ صریح طلاقی، جیسا کہ طلاق کے صریح الفاظ کہیں تو اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو فرماتے ہیں ایسی بات نہیں، لأن
نقولو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے لا نجعلہ مجازا عن الطلاق، ہم نے اس کو طلاق سے مجاز نہیں کیا، قرار نہیں دیا، ہم نے اس کو طلاق سے مجاز قرار نہیں دیا۔ تحریر لفظ حررت کی تحریر کے لفظ کو طلاق سے مجاز نہیں بنایا، بل عن المزیل لملک المتعہ، اس کو مجاز بنایا ہے ملک متعہ کے زوال سے، اس کو مجاز بنایا ملک متعہ کے زوال سے، اور ملک متعہ کے زوال سے جب مجاز بنایا تو طلاق کے لیے یہ ہوئے کنائی الفاظ، طلاق کے لیے پھر یہ صریح نہیں، یہ کیا ہوئے کنائی الفاظ۔ تو جب طلاق کے لیے یہ کنائی الفاظ ہوئے تو اس صورت میں تو طلاق بائن واقع کے فرماتے ہیں وذالک فی البائن، اور یہ طلاق بائن میں ہوتا ہے، اذ الرجعی لا یزیل ملک المتعہ عندنا، اس لیے کہ طلاق رجعی میں عدت کے اندر ملک متعہ ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک زائل نہیں ہوتی، اسی لیے ہمارے نزدیک اگر کوئی رجوع بالفعل کرے، طلاق رجعی دی ہو صریح الفاظ سے، اور وہ اس سے مباشرت کر لے تو ہمارے نزدیک رجوع ہو جائے گا، اگرچہ مکروہ ہے لیکن رجوع ہو جائے گا بال۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ملکیت بالکل زائل ہو جاتی ہے اور رجوع بالقول ہی ضروری ہے، رجوع بالفعل جائز نہیں ان کے نزدیک۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کو تو طلاق صریح اس وقت واقع کرتے ہیں جب ہم نے اس کو مجاز بنایا ہوتا طلاق سے، تو پھر چلو کہتے ہیں کہ ہاں طلاق کے صریح الفاظ ہوئے، اس کو تو ہم نے مل کے متعہ کے زوال سے مجاز بنایا ہے، تو طلاق کے لیے تو یہ الفاظ کنائی ہوئے، تو کنائی الفاظ سے دی جانے والی طلاق کیا ہوتی ہے؟ بائن ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس کو جب مجاز بنایا ملک متعہ کے زوال سے، اور ملک متعہ کا زوال طلاق بائن میں ہوتا ہے، طلاق رجعی میں ملک متعہ کا زوال عدت کے اندر نہیں ہوتا۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو فرماتے اس وجہ سے اس کو یہ اعتراض غلط ہے کہ اس کو طلاق، پھر تو طلاق رجعی ہونی چاہیے۔ ولو قال الیمتی، اسی طرح اب دوسری مثال دیکھیں، اگر یہ تو تھی سبب بول کر مسبب، اب مسبب بول کر سبب مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی مثال دیکھیں، ولو قال الیمتی، کسی نے اپنی باندی سے کہا طلق تو کہ میں نے تجھے طلاق دی، ونوا بالتحریر، اور اس سے اس نے آزادی مراد لی، لا یصح، تو یہ نیت اس کی درست نہیں ہے، یہ نیت اس کی درست، کیونکہ لأن الاصل جاز ان یثبت بالفرع، کیونکہ اصل اس کے بارے میں تو یہ جائز ہے کہ یثبت بالفرع، کہ اس سے فرع ثابت ہو، وَأَمَّا الْفَرْعُ فَلَا يَجُوزُ أَن يَثْبُتَ بِهِ الْأَصْلُ، اور فرع اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس سے اصل ثابت ہو، اس سے اصل ثابت ہو، اصل سے یعنی سبب سے، سبب اصل بول کر فرع مراد لینا تو جائز ہے، اصل بول کر فرع مراد لینا جائز ہے، اور اصل کیا ہے؟ ملک زوال ملک متعہ کا اصل کیا ہے؟ آزاد کرنا، ملک رقبہ کا زوال، تو یہ اصل ہے نا، جبھی تو زوال ملک متعہ ثابت ہوگی باندی کے اندر، تو اصل بول کر فرع مراد لینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، پر فرع بول کر اصل مراد لینا جائز نہیں ہے، کہ زوال ملک متعہ کہے اور اس سے گردن کی آزادی مراد لے، باندی کو یہ کہے طلقت کی، یعنی وہ لفظ کہے جس سے ملک متعہ زائل ہوتی ہے، ملک رقبہ زائل نہیں ہوتی، وہ لفظ کہے مسبب، یعنی اور مسبب والا لفظ کہے اور سبب مراد لے، تو یہ جائز نہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ چلیے اس کو اچھی طرح سے یاد کریے گا، پھر انشاءاللہ کل